ماہ شعبان کے باقی اعمال۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھے اور انہیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے متصل کر دے تو حق تعالی اس کے نامہ اعمال میں 2 مہینے متصل روزے رکھنے کا ثواب لکھے گا۔ ابو صلت حروی سے روایت ہے کہ میں شعبان کے آخری جمعہ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، اے ابو صلت، شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، بس اس کے گزشتہ دنوں میں جو تجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے باقی ماندہ دنوں میں تجھے اس کی تلافی کر لینا چاہیے، اور تم کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لیے نافع ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کرنا اور بہت زیادہ دعا و استغفار کرنا چاہیے، نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ رمضان شریف آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہو۔ اپنے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھو، اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو۔ خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توکل و بھروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من۔ اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں گناہوں کی معافی نہیں دی تو اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخشش عطا کر دے۔ اے رب رحیم، یا غفور الرحیم، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اگر شعبان کی گزشتہ دنوں میں تو نے ہمیں معافی نہیں دی تو اب کے باقی دن، باقی جو لمحے ہیں شعبان المعظم کے، باقی جو ایام ہیں شعبان المعظم کے، باقی جو ساعتیں، جو گھڑیاں رہ گئی ہیں شعبان المعظم کی، میرے پروردگار اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ماہ شعبان کے آخری ایام میں کثرت سے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے، صبح و شام، ہر نماز کے بعد بس اپنی زبان پر یہی جاری رکھیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کی معافی کر دے، اے پروردگار ہمیں بخشش عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کے ناطے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔